افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 2، 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں بھی انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا پھر کنیز یا لونڈی جو اپنا مال ہے، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہیں پڑو گے۔ یتیم لڑکیوں کے نکاح کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں ولی کو، سرپرست کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر وہ چاہے اور وہ یتیم عورت اس کے لیے حلال بھی ہو تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس بارے میں اسے خدشہ ہو کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرے، بلکہ اور عورتیں جو حلال ہیں اس کے لیے اور جو انہیں پسند آئیں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جن کی ولایت میں، سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، یا تو وہ خود ان سے نکاح کر لیتے یا پھر اپنی اولاد میں سے کسی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیتے، اور اس طرح کرنے میں ان کا مقصد اور خیال یہ ہوتا تھا کہ ان کی وراثت اور ان کا مال ہمارے پاس ہی رہے، کہیں اور نہ جائے۔ اس میں ان کے حقوق کی پاسداری نہیں تھی، بلکہ ان کی میراث میں ان کا جو مال تھا وہ انہی کو ملنا چاہیے تھا، اس لیے ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی، نگرانی کی گئی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ تم ان سے نکاح تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ نکاح کرنے میں ان کا مال تمہارے پاس آ جائے تو یہ ان کے حقوق کے اندر ڈاکہ ہوگا اور ان کے حقوق مارے جائیں گے، اس لیے تم ان سے نکاح نہ کرو بلکہ اور عورتوں سے کر لو۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی، تو اس کو میراث میں ایک باغ ملا تھا۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اسے اپنے پاس سے کوئی مہر دیتا، بلکہ اس نے اس باغ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے، ان کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔
آگے فرمایا گیا کہ پھر یہ نکاح 2 3 4 تک ہو سکتے ہیں۔ حد بندی بھی کر دی گئی کہ یہ بات نہیں کہ جتنی بیویاں چاہے مرضی سے کر لی جائیں، بلکہ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کو جائز سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرد جتنی عورتیں چاہے اپنی مرضی سے اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی اس پر کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور اس کے غیر محدود ہونے کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ لوگ نکاح تو کر لیتے لیکن پھر ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، اور جس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا، دل کا میلان ہوتا، اس کے حقوق تو پورے ہوتے، اور بقیہ منکوحہ عورتیں ان کے ہاں قیدی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھیں، اور ان میں عدل اور مساوات اور انصاف کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ قرآن نے آ کر معاشرے کے اس عظیم ظلم کو روکا اور اس پر نکاح پر پابندی لگا دی کہ 1 2 3 اور 4، بس اس کے اندر بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، اور ان میں مساوات کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ یہ بات نہیں کہ یہ 4 جو ہوں گی ان میں تم انصاف نہ کرو، بلکہ ان میں انصاف بھی تمہیں کرنا ہی ہوگا، اور آیت کے اگلے حصے میں یہ بتا دیا گیا۔ ایک طرف تو اس آیت میں یہ اجازت دے دی گئی کہ 2 3 اور 4 تک کی جا سکتی ہیں، لیکن فرمایا 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے یا کسی کو طلاق دے دی جائے تو پھر مزید 1 یا 2 یعنی 4 کا عدد پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، تو ان کے نکاح میں اس وقت 10 عورتیں تھیں، اور وہ سب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو منتخب کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اسی طرح ہی کیا کہ 4 کو منتخب کر لیا اور باقیوں کو طلاق دے دی۔ اس طرح کے کئی اور واقعات بھی پیش آئے تھے۔ 4 بیویوں تک کی اجازت دے کر یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں اپنے بارے میں یہ خوف ہو کہ 2 3 اور 4 کرنے میں تم ان میں عدل اور انصاف قائم نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو بس پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اور پھر ایک کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں عدل اور انصاف نہ ہو، بلکہ اس ایک میں بھی عدل اور انصاف کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیز جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ آیت مبارکہ میں مملوک کنیز یا شرعی کنیز کا جو ذکر فرمایا، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں، اور مفسرین نے فرمایا، فقہا نے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں کسی کو شرعی کنیز، مملوکہ کنیز بنا کر بے نکاح رکھنا حرام ہے، اور اس کی جو تفصیل اور شرائط ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو مساوات اور عدل کا ذکر فرمایا ہے، اس میں فرمایا کہ جو ظاہری معاملات ہیں ان میں عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے، مثلا نان و نفقہ، رہائش، کھانا پینا، لین دین۔ البتہ قلبی میلان اگر کسی کی طرف ہو تو وہ اس پر چونکہ غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اختیاری چیزوں میں عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں اور ان کے حقوق وہ برابر ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح پیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث شریف مشکات میں موجود ہے۔
آیت کے آخری حصے میں فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو، جیسے کہ قرآن مجید کا اسلوب اور ترتیب ہے کہ حکم دینے کے بعد اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ بتایا گیا اور جو حکم دیا گیا یہ اس لیے بتایا گیا کہ تم عدل کر سکو، ظلم اور زیادتی کی طرف نہ جا سکو۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ظلم اور زیادتی سے تم بچ جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔